أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ جنگ سے پہلے تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہے، اس سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے۔ کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائے تو اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا، عنقریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ بغیر اللہ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ دنیا کی چاہت والوں کو ہم دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دے دیں گے، اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچیں، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ سست رہے اور نہ دبے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے۔ وہ یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 148۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، جنگ احد کے تناظر میں سلسلہ کلام جاری ہے۔ مسلمانوں کے تعلق سے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے شروع میں ان لوگوں کو غلبہ دیا اور یہ مال غنیمت کے پر مشرکین کے مال پر قبضہ کرنے لگے۔ پیچھے درے کے پر 50 تیر اندازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ حکم دے کر منع کیا تھا، روک دیا تھا، جب تک میرا حکم نہیں آئے گا کوئی یہاں سے نہیں لے گا۔ لیکن ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تعمیل نہیں کی، نتیجہ یہ ہوا کہ پیچھے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 2-3 مرتبہ کوشش کر چکے تھے، لیکن اس وقت 50 تیر انداز تھے، اب 40 تیر انداز اس میں سے جا چکے تھے
باقی صرف 10 ہی بچے ہوئے تھے۔ آسانی کے ساتھ ان لوگوں کو شہید کیا اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اب مسلمان چکی کے 2 پارٹ کے درمیان پسنے لگے۔ کیسے؟ پیچھے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے وہ حملہ کر دیے، اور ان کے حملہ کرنے کے بعد جو مشرکین بھاگ رہے تھے یہ بھی پلٹ آئے کہ چلو پیچھے سے ہماری مدد کمک آ چکی ہے۔ چنانچہ مسلمان چکی کے 2 پارٹ کے درمیان پس رہے تھے۔ اب یہاں ایک بہت اہم اور بنیادی بات، جنگ احد جسے مسلمان جیت رہے تھے جیت نہیں پائے، اس کا ایک اہم اور بنیادی سبب کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہیں کرنا۔ اب بتائیے، ایک جیتی ہوئی جنگ محض اس بنیاد کے پر ہاتھوں سے نکل جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پر عمل نہیں کیا گیا، تو اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ کے رسول کی سنتوں پر، آپ کے رسول کے احکامات کے پر عمل نہ کریں اور یہ سوچے کہ دشمنوں پر ہمارا غلبہ ہوگا، اللہ ہمیں عزت دے گا، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں۔ حالانکہ صحابہ دنیا کی سب سے بہترین جماعت انبیاء کرام کے بعد، لیکن ایک غلطی کی بنیاد کے پر نتیجہ تبدیل ہو گیا۔ تو ہم دن رات اللہ کے رسول کی سنتوں کی مخالفت کریں، آپ کے حکم کے مطابق نہ چلے اور اس کے بعد یہ امید رکھے اللہ ہمیں غلبہ دے گا، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں خود کو ڈھالنا ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں کیسے عزت عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید جیسا کہ سورہ آل عمران میں پیچھے بھی گزر چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ حقیقت میں تو ہی ہے جو عزت عطا کرنے والا ہے، جسے تو چاہے عزت عطا کرے، جسے تو چاہے ذلیل کر دے، یعنی عزت و ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر ہم یہ عقیدہ رکھنے کے بعد یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی اور عزت دے گا، ہمیں عزت کہیں اور ملے گی؟ ہماری عزت و ذلت کے سارے اختیارات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، لہذا عزت اور ذلت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کہیں اور امید وابستہ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید اسی تناظر میں یہاں آگے ارشاد فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین، کہ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اتنا بڑا انعام، جنت جیسی نعمت جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا، اتنا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی قربانی کے دے دے گا؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے قربانی دینا ہوگا۔ اور یہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بنائے تاکہ تمہارے لوگوں کے درمیان اللہ کی راہ میں کوششیں کرنے والے، جہاد کرنے والے، صبر کرنے والے لوگ کون ہیں یہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ اللہ تو ہمیشہ سے جانتا ہے، بندوں کے بارے میں ایک ایک چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہاں یہ جاننے کا مطلب وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والے کون ہیں اس کو جان لے، یہ دراصل بندوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، ورنہ اللہ تمام چیزوں کو ازل سے جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بعد میں علم ہوگا، نہیں، اللہ ہر چیز کو ازل سے جانتا ہے، ہمیشہ سے۔ کوئی چیز اللہ کے علم کے دائرے کے باہر نہیں ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجبت الجنت بالمکارہ، کہ جنت کو مصائب اور مشکلات سے گھیر دیا گیا ہے، یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے مصائب اور مشکلات کو پار کرنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی شخص اللہ کی جنت تک نہیں جا سکتا ہے۔ جنت اللہ کا بہت قیمتی سامان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان صلعۃ اللہ غالیہ، سنو اللہ کا سامان بہت قیمتی ہے، الا وہی الجنہ، اور وہ جنت ہے، کبھی نہ فنا ہونے والی زندگی، اور وہاں کی نعمتیں کبھی فنا ہونے والی نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے، نماز فجر ادا کر رہے تھے، اصحاب کرام نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں آگے بڑھے اور پیچھے ہٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر چکے، اصحاب کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کا رسول، آج آپ نے نماز میں وہ کام کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
میں جب نماز کی حالت میں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے جنت کو پیش کیا، تو میں جنت کو دیکھتے ساتھ لپکا تاکہ اس کا کوئی خوشہ لے کر تم لوگوں کو کھلاتا، لیکن میں رک گیا۔ کیوں رک گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور جنت کی نعمتیں کبھی نہیں فنا ہوگی، تو لہذا ایک لا فانی چیز کو فنا کی جگہ پر نہیں لایا جا سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنیاد کے پر پیچھے ہٹ گئے۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے پر غور کیجئے گا۔ میں خاص طور سے صوفیہ کی بات کر رہا ہوں۔ صوفیہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا عبادت گزار سمجھتے ہیں، اور نعوذ باللہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کو جو علم عطا کیا جاتا ہے وہ حضرت جبرائیل کے واسطے سے ذریعے سے ملتا ہے، اور ہمیں جو علم عطا کیا گیا ہے نعوذ باللہ یہ علم لدنی ہے، ڈائریکٹ ہمارے سینوں کے پر نازل ہوتا ہے نعوذ باللہ۔ اسی بنیاد کے پر یہ صوفیہ اپنے آپ کو انبیاء سے بہتر سمجھتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان بہت سارے اوراد، بہت سارے وظائف، بہت سارے اذکار جس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، ملتا ہے۔ کیوں ہے؟ یہ وہی صوفیہ نے گڑھا ہے اللہ کے رسول کے دین کے مقابلے میں ایک نیا دین جو نبی لا کر پیش کیے ہیں اس سے بالکل ہٹ کر۔ کتنے سارے صوفیہ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، کہا کہ میں نے تصور کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھ لی۔ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن نہیں تھا؟ تصور میں آپ نے مدینہ میں رہتے ہوئے ہمیشہ مدینہ کے اندر نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی یہ نہیں کہا میں کعبۃ اللہ میں جا کر، یہ جبکہ اللہ کے رسول کے لیے زیادہ ممکن تھا، اللہ چاہتا تو بہت آسان کر دیتا تھا۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ صوفیزم حقیقت میں اسلام کے خلاف کھڑا کیا گیا ایک دین ہے۔ ہر وہ چیز جو نبی نے پیش کی ہے اس کے بالمقابل لا کر یہ لوگ کوئی چیز پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے گا کچھ سالوں قبل ہندوستان کے وزیر اعظم یہ جو مودی جی ہیں، انہوں نے حکومت کے خرچوں کے پر صوفیوں کی کانفرنس کرائی تھی۔ انہیں معلوم ہے کہ اصل میں اسلام کو نقصان پہنچانے والے اور اسلام کے خلاف ایکٹیویٹیز کرنے والے کون لوگ ہیں؟ انہی لوگوں کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ روس کے اندر آپ دیکھیے پوتن، اس نے صوفیوں کی کانفرنس کرائی تھی۔ امریکہ اسے بڑھاوا دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اسلام کے مقابلے میں اگر کسی چیز کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے تو صوفیزم کو۔ انہیں معلوم ہے کہ حقیقت میں یہ اسلام کے خلاف سازش ہے اور یہ اسلام کی پوری صورت کو مٹا دینے والا، اس کے عقیدے تمام چیزوں کو۔ اس کا سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اس اسٹیپ کے پر کبھی انسان نہیں پہنچ سکتا، یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے اور بندوں کی مدد کرتا ہے، اپنے شیخ کے بارے میں، اپنے پیر کے بارے میں عقیدہ ہونا چاہیے نعوذ باللہ۔ یہ سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے صوفیت کا۔ یہ میں نے ضمناً بیان کیا اس لیے کہ صوفیوں کے ہاں جنت اور جہنم بے معنی چیز ہے۔ یہ صوفیوں کے تعلق سے کہتے ہیں صوفیہ اپنے بارے میں کہ کتنے ان کے مشائخ کے سامنے جنت کو پیش کیا گیا لیکن انہوں نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، یعنی اپنے آپ کو اتنا بڑا ظاہر کرتے ہیں کہ جنت بھی آ جائے ہم نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حالت نماز میں جنت کو پیش کیا گیا تو آپ لپکے۔ اب بتائیے کیا یہ نبی سے بہتر ہو سکتے ہیں اور نبی سے بہتر دین کو جان سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور قرآن خود کہتا ہے اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف لپکو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید حکم ہے جو پچھلے درسوں کے اندر بیان کیا گیا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر لپکو، یہ نہیں کہ اسے دیکھ کر نظر انداز کرو۔ اللہ نے جنت کن لوگوں کے لیے بنائی؟ اہل ایمان کے لیے ہے نا۔ ان للمتقین مفازا، کامیابی جو جنت کی ہے متقیوں کے لیے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جب کوئی نعمت سے نوازتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کے اثرات اس کے پر نظر آئے۔ اگر اللہ نے ہم کو صاحب مال بنایا ہے تو بغیر کسی تکبر کے، فخر کے، آپ اچھا کھانا کھائیے، اچھا لباس استعمال کیجئے، اچھا گھر بنا کر رکھیے، اللہ کی نعمت ہے، اس لیے کہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں نا، تو نعمتیں اللہ کی ہیں تو ہمیں اس میں استعمال کرنے میں کیا قباحت؟ بس اتنا ہے کہ فخر اور غرور نہیں ہونا چاہیے، کسی کے سامنے بڑکپن کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام
غسل کر رہے تھے، اسی حالت میں اللہ نے ان کے پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی، سونے کی ٹڈیاں ان کے پر گرنے لگی، انہیں فوراً جمع کرنے لگ گئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایوب، کیا تمہیں اللہ کی نعمتوں کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے کہ اسے جلدی جلدی جمع کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ، میں اس لیے جمع نہیں کر رہا ہوں کہ یہ ختم ہو جائے گی، میں اس لیے جمع کر رہا ہوں کہ یہ تیری نعمت ہے اور تیری نعمت کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیری نعمت کا محتاج ہوں۔ بتانے کا مقصود یہ ہے اللہ نعمتیں دیں تو یقیناً ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ اچھے سے اچھا کھانا استعمال کیجئے، اچھے سے اچھا گھر استعمال کیجئے، اچھے سے اچھی گاڑی رکھیے، اللہ نے نعمت دی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، غربا مساکین کے پر خرچ کیجئے، ضرورت مندوں پر خرچ کیجئے۔ دولت اللہ نے دی ہے، کس لیے دی ہے؟ صرف اسے جمع کر کے رکھنے کے لیے نہیں، یا صرف اپنے آپ کو مالدار بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے نعمتیں خرچ کرنے کے لیے دی ہیں۔ خالق کی نعمت ہے، کبھی بھی اس کے بارے میں ہمیں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ صوفیہ اپنے آپ کو اتنا بڑا ظاہر کرتے ہیں، یعنی اسلام کے بالکل خلاف ایک دین ہے جس سے تیار کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے ہی جنت کو پیش کیا گیا، لپ کے تو جنت کی طرف لپکنا ہے، قرآن اسی چیز کو بیان کر رہا ہے۔ اب آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتِ، اس سے پہلے تم موت کی تمنا کر رہے تھے، شہادت کی، اس لیے کہ جو صحابہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم میدان جنگ میں لڑیں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ لے کہ اس کے دین کے لیے ہمارے دلوں کے اندر کیا جذبہ ہے، ہم اللہ کے دین کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ ریاکاری نہیں بلکہ اخلاص اور محبت کا جذبہ تھا جو ان کی زبان سے ظاہر ہو رہا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھو تم موت کی تمنا کر رہے تھے، شہادت چاہ رہے تھے، حالانکہ اس سے پہلے تم لوگوں نے منظر نہیں دیکھا تھا۔ جنگ کا جو منظر ہوتا ہے بڑا بھیانک اور دل کو دہلا دینے والا ہوتا ہے۔ آپ کو کسی کی جان لینا ہے، نہیں تو وہ تمہاری جان لے لے گا۔ ہمارے اطراف میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، کوئی مر رہا ہے، کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے، کسی کا پیر کٹ رہا ہے، کسی کا سر تن سے جدا ہو رہا ہے۔ تو یہ آسان نہیں ہوتا ہے جنگ۔ اسی بنیاد کے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو نظر انداز کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ جنگ نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو منع بھی کیا، لا تتمنوا لقاء عدوکم، دشمنوں سے مدبیڑ اور لڑائی کے بارے میں تمنا نہ کرو۔ ہاں لیکن اگر مدبیڑ ہو جائے اور دشمن تم سے لڑنے کے لیے آ جائے تو اس وقت تو پھر میدان جنگ کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، ثابت قدمی اختیار کرنا ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، بالکل نہیں ہمت ہارنا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ نظر انداز کیا جائے کہ جنگ نہ ہو، لیکن اگر دشمن ہمارے پر جنگ کو لادتا ہے تو پھر دشمن کو چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے فیوچر اور مستقبل کے ضروری ہے۔ اگر ہم نے دشمنوں سے ڈرنا سیکھ لیا، کوئی بھی آئے گا ہمارے پر حملہ کر دے گا، ہمیں مٹا دے گا، ہمارے مال لوٹ لے گا، عزتوں کے پر حملہ کرے گا اور ہماری جان مال ساری چیزیں تباہ ہوگی۔ تو یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں، قرآن نے انہی چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اب آگے جو چیز آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، جیسا کہ پچھلے درسوں کے اندر بھی میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی مشابہت رکھتے تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے رسول نے جنگ کا علم، جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا تھا۔ اب یہ شہید ہو گئے، اب ان کے شہید ہونے کے بعد دوسرے صحابی نے اس علم کو اٹھا لیا، علم اسلام کو گرنے نہیں دیا۔ تو مشرکین نے مسلمانوں کے درمیان یہ افواہ اڑا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ حالانکہ عمومی طور کے پر ہوتا کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ اگر جنگ کے اندر سپہ سالار مار دیا گیا تو جنگ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اصل ٹارگیٹ وہی ہوتا ہے، کمانڈر ان چیف وہی ہوتا ہے، وہ اگر مار دیا گیا پوری جنگ ختم ہو گئی۔ اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی وہی ہوا، افواہ اڑا دی گئی، گرچہ اللہ کے رسول شہید نہیں ہوئے تھے۔ تو قرآن نے اس بارے میں بہت اہم نقطہ بیان کیا کہ ہمارے لیے کمانڈر اہمیت نہیں رکھتا، ہمارے لیے اصل چیز مشن ہے، جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا دیا ہے وہ اہمیت رکھتا ہے۔ شخصیتوں کے آنے اور جانے سے دین کا کام بند نہیں ہوگا،
یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے اسلام نے ہم کو جو تصور دیا وہ مسجد کا تصور دیا. مسجد جو ہوتی ہے نا ایک مرتبہ جہاں بنا دی گئی قیامت تک کے لیے مسجد ہے. اب کوئی شخص اس کا ذمہ دار ہے, وہ جب تک زندہ ہے ٹھیک ہے اس کی ذمہ داریوں کو سنبھالتا رہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد مسجد کو تالا لگا دیا جائے, نہیں, بلکہ کوئی نیا ذمہ دار بنے گا, وہ اللہ کے گھر کو سنبھالے گا. عبادتیں نہیں رکے گی, نماز کا سلسلہ قائم رہے گا. بتانے کا مقصود یہی ہے کہ لوگ آتے جاتے رہیں گے, قیادتیں تبدیل ہوتی رہے گی, کمانڈر بدلتے رہیں گے, لیکن اللہ کے دین کا کام نہیں بند ہوگا. یہی اصل چیز ہے. قرآن مجید نے اس کے بارے میں یہاں پر تذکرہ کیا, کہا وما محمد الا رسول, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. افإن مات, اگر آپ کو موت آ جائے, او قتل, یا آپ کو شہید کر دیا جائے, انقلبتم علی اعقابکم, تو تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے. ومن ينقلب علی عقبیہ, اور جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا, دین کو چھوڑ دے گا, فلن یضر اللہ شیئا, وہ اللہ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا پائے گا. وسیجزی اللہ الشاکرین, لیکن ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا. اب جب یہ افواہ پھیلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا, تو اصحاب کرام کے درمیان دو طرح کے لوگ پیدا ہو گئے. ایک کہنے لگے اب چونکہ اللہ کے رسول شہید ہو چکے ہیں لہذا اب ہمیں کام چھوڑ دینا چاہیے. قرآن نے انہی لوگوں کا رد کیا, اللہ کے رسول کے شہید ہو جانے کی بنیاد پر دین کا کام نہیں رکے گا, اور جو اپنے ایڑیوں کے بل دین کو چھوڑ دے گا اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا, نقصان اپنا کرے گا, جنت سے وہ محروم ہوگا. اور دوسرا گروہ اس نے کہا کہ جس دین کے لیے, جس مشن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان قربان کر دی ہے, ہمیں بھی اس مشن کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا چاہیے, ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اب یہاں بات آگے آ رہی ہے. اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید نے جو عقیدہ پیش کیا موت کا, قرآن صاف کیا کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کے رسول کو شہید کر دیا جائے یا موت آ جائے, لفظ موت بہت سارے لوگ اللہ کے رسول کے لیے استعمال نہیں کرتے, بلکہ اللہ کے رسول کے لیے بے عزتی تسلیم کرتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے, آپ دیکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا جملہ استعمال کرتے ہیں, پردہ کر گئے, یعنی ایک طرف سے نکل کر دوسری طرف چلے گئے, آپ مرے نہیں ہیں, آپ کے پر موت نہیں واقع ہوئی. یا آپ کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں وصال, وصال استعمال نہیں کرنا چاہیے, اس کا مفہوم بہت خطرناک ہے. وصال کا مطلب ہوتا ہے اللہ تک پہنچ جانا, اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا. اگر یہ عقیدہ ہے اس لفظ کے ساتھ تو یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. میں بول رہا ہوں نعوذ باللہ یہ وحدت الوجود کا کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے, جو یہ مانتے ہیں کہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا حصہ ہے, ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا حصہ, اور جتنے چرند و پرند ہیں اور جتنے کائنات کے حصے ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا حصہ ہے. یہ کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے. سب سے پہلے عقیدہ منصور الحلاج کے اندر پیدا ہوا, اور اس وقت کا جو خلیفہ تھا علماء نے اس کا رد کیا کہ اس طرح کا عقیدہ اسلام کے اندر ہے نہیں, بلکہ اس عقیدے کے بارے میں سب سے پہلے عیسائیوں کے ہاں شرک پیدا ہوا, جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, کہ اللہ ہی نعوذ باللہ مسیح ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روپ دھارن کرنے کے بعد لوگوں کے درمیان آیا ہوا ہے. یہ عقیدہ تو قرآن مجید نے کیا کہا, لقد کفر الذین قالوا, جن لوگوں نے ایسا کہا جن کا عقیدہ یہ ہے وہ کافر ہیں. اللہ تبارک و تعالی خالق ہے, اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہم ہیں یہ کائنات ہے, سب مخلوق ہے. خالق اور مخلوق دونوں ایک نہیں ہے, دونوں الگ الگ ہیں. رب العالمین عرش کے پر مستوی ہے, اور اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے یہ اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے. تو یہ منصور الحلاج تھا. یہاں تک کہ جب یہ باز نہیں آیا تو عین عید الاضحیٰ کے دن خلیفہ کیا کہتا ہے کہ لوگوں آج تم اپنے جانوروں کی قربانی کرنا اور میں منصور حلاج کی قربانی کروں گا.
اور اسے مار دیا گیا عین عید الاضحیٰ کے دن. بہت سمجھایا گیا, بہت کوشش کی گئی, لیکن اپنے اس کفریہ عقیدے سے باز نہیں آیا. تو یہ عقیدہ آج لوگوں کے درمیان ہے. وصال کا اگر یہ مفہوم لیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول اللہ کی ذات میں فنا ہو چکے ہیں, تو نعوذ باللہ یہ کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے, نہیں کہنا چاہیے. اللہ کے رسول کے لیے لفظ موت قرآن مجید نے استعمال کیا. اللہ جس طرح زندگی کو پیدا کیا, موت کو بھی پیدا کیا. زندگی اور موت اللہ کی مخلوق ہے. سورہ ملک میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے نیک عمل کرنے والا کون ہے. تو اللہ نے جس طرح زندگی کو پیدا کیا اسی طرح موت کو پیدا کیا. جب موت اللہ کی مخلوق ہے تو اس کے بارے میں نفرت کیوں نفرت؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن نے استعمال کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی طور پر طبعی طور پر وفات پا گئے 12 ربیع الاول کو, اس وقت اصحاب کرام غم اور اندوہ کے عالم میں تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ لوگوں کو کہہ رہے تھے اگر کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول وفات پا گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اللہ کے رسول جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے پر گئے تھے اسی طرح آپ بھی گئے ہیں. آپ واپس آئیں گے اور آنے کے بعد اپنے دشمنوں کا کلا کما کریں گے. مسجد نبی کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کر رہے ہیں. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. وہ وہاں موجود نہیں تھے. جب آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا. مرنے والے کے سر کو بوسہ دیا جا سکتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد مسجد میں آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بیٹھ جاؤ. بخاری کی طویل روایت ہے, لیکن حضرت عمر جذبات کے عالم میں تھے, نہیں بیٹھے. حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو نظر انداز کر دیا اور اس کے بعد خطاب شروع کیا. خطاب شروع کرنے کے بعد کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات, کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے جان لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت واقع ہو چکی ہے. ومن کان یعبد اللہ, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت, اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا, اسے کبھی موت آنے والی نہیں ہے. اس کے بعد اسی آیت کو تلاوت کیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے. آج سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں دنیا سے, ان کے پر بھی موت واقع ہوئی ہے. کیا اگر آپ کو موت آ جاتی ہے یا شہید کر دیا جاتا ہے تو اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی آیت کو سننے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے پیروں کے اندر طاقت نہیں تھی, میں جگہ کے پر بیٹھ گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہو چکی ہے اور اللہ نے آپ کو موت دے دی ہے. اور اس دن سارے صحابہ کی زبان کے پر یہی آیت تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. صحابہ کو لگتا تھا کہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے, حالانکہ جنگ احد کے تناظر میں نازل ہو چکی تھی, لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس آیت کے بارے میں جب آپ کی وفات ہو گئی تو ایسا لگا کہ ابھی نازل ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے اور حدیث نے جو عقیدہ پیش کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری طور کے پر موت آئے گی اور وہ آ چکی ہے. بعض لوگوں نے کہا, بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے باتیں کر رہے تھے. عجیب بات ہے, سوچئے انہیں تاریخ کا علم نہیں, سیرت کے بارے میں علم نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا ہی نہیں. کیوں نہیں اٹھا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرستان میں لے جا کر دفن نہیں کیا گیا. جس جگہ کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی اسی جگہ آپ کو دفن کیا گیا, تو جنازہ کیسے اٹھے گا؟ جنازہ اٹھا ہی نہیں. وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا, اسی جگہ قبر کھودی گئی, اسی جگہ دفن کیا گیا. یہ حالت تھی.
اس بارے میں بھی اختلاف. اصحاب کرام کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دفن کر دینا چاہیے. کسی نے کہا کہ جنت البقیع کے اندر. لوگوں کے درمیان الگ الگ رائے آ رہی تھی. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق آئے اور کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو اسی جگہ موت دیتا ہے جس جگہ انہیں دفن کرنا ہوتا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی جس کے پر آپ کی موت واقع ہوئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، وہاں سے چارپائی ہٹائی گئی اور اسی جگہ پر آپ کی قبروں کو بنایا گیا. اب اس بارے میں بھی اختلاف کہ آپ کی قبروں کو صندوقی یعنی اوپر سے لے کر جو چوڑی ہوتی ہے پھر اس کے بعد کم ہوتی ہے جسے صندوق کی طرح ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے بغلی قبر یعنی قبر سیدھی کھودنے کے بعد سائیڈ میں آپ نیچے کے حصے کے اندر تھوڑا سا بغل کے اندر کھود دے تاکہ میت کو اس طرف لگا دیا جائے، کنارے کر دیا جائے. تو صحابہ نے کہا جو پہلے آئے گا یعنی بغلی قبر کھودنے والا پہلے آئے گا تو آپ کی قبر بغلی بنائی جائے گی، اور اگر صندوقی کھودنے والا پہلے آئے گا تو صندوقی. تو اتفاق ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بغلی بنائی گئی. جو صحابی بغلی قبر کھودتے تھے وہ پہلے آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بغلی بنایا گیا. تو یہ اب یہاں ایک دن تو اصحاب کرام کے درمیان اسی مسئلے پر چلا گیا کہ آپ کا جانشین کون ہوگا. بہرحال اس بارے میں بھی مسئلہ حل ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے الائمۃ من قریش کہ ائمہ مسلمانوں کے خلفاء قریش برادری کے ہوں گے. وہ قریش برادری جو مکہ کی ہے جس برادری کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہمارے یہاں جو لوگوں نے قریش برادری بنا لی ہے یہ وہ برادری نہیں ہے جو مکہ والی ہے، وہ الگ ہیں. یہاں لوگوں نے بنا لیا ہے جیسا کہ عمومی طور کے پر قصاب لوگ اپنے آپ کو قریش کہتے ہیں. یہ برادری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، یاد رکھیے گا. تو جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے کہا سارے مکہ کے رہنے والے عمومی طور کے پر قریش تھے، قریش برادری کے، چاہے ابوبکر صدیق ہو، عمر فاروق ہو، عثمان غنی ہو، حضرت علی وغیرہ سب قریش برادری کے تھے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی اور کہا کہ نبی نے جسے اپنی زندگی کے اندر مصلی کے پر جگہ دی جو ہماری نمازوں کا امام ہے وہی ہماری زندگی کا بھی امام اور لیڈر ہوگا. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے پر حضرت عمر فاروق نے بیعت کی اور اس کے بعد تمام صحابہ. ایسا عالم تھا بیعت کرنے کا کہ جس طرح شہد کی مکھیاں چھتے کے پر منڈانے لگتی ہیں، صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پر متفق ہو کر بیعت کرنے لگے. پورا دن اسی کے اندر نکل گیا بغیر کسی اختلاف کے. اجتماعی اور متحدہ طور کے پر متفقہ طور کے پر حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ تسلیم کر لیا گیا. پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے. منگل کا دن اسی میں چلا جاتا ہے قبر وغیرہ کھودنے میں. اور اس کے بعد جب منگل کا دن پورا جو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ادائیگی میں سب سے پہلے بڑے صحابہ نے، عمر و دراز جو تھے، جوان تھے، ان لوگوں نے ادا کی. اس کے بعد بچوں نے، اس کے بعد عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ادا کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں کوئی امام نہیں تھا، کسی نے امامت نہیں کی، اس لیے کہ نبی ہیں، نبی کے ہوتے ہوئے کوئی امام نہیں بن سکتا. چنانچہ کسی نے امامت نہیں کی، ہر کوئی جاتا تھا اپنی اپنی نماز پڑھ کر واپس آ جاتا. اب یہاں مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے یہاں ایک مشہور ہے نا، نام لے کر کہوں گا واضح ہو جانا چاہیے، اس طرح کی بدعقیدگیاں ہمارے درمیان پھیلائی جاتی ہے. طارق جمیل صاحب پاکستان کے، نعوذ باللہ اتنی بڑی غلطی، یعنی عقیدے کے باب میں اتنی بڑی گمراہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ، نعوذ باللہ اس بات کو نقل کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. کیا کہا؟ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی نماز جنازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ادا کیے. استغفر اللہ. بتاؤ اللہ یہ معبود ہے، یہ کیوں عبادت کرے گا؟ وہ تو معبود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ کسی کی عبادت کیوں کرے گا؟ وہ نماز کیوں پڑھے گا؟ یہ جہالت کا سب سے خطرناک نتیجہ ہے. عقیدے کے بعد جو توجہ دی جاتی ہے اسی بنیاد پر، اگر انسان اس طرح کی باتوں سے توبہ نہ کرے اور کھلم کھلا سارے لوگوں کے سامنے، اس لیے کہ سارے لوگوں کے سامنے اپنی اس کفر کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ بدترین قسم کا کفر ہے،
تو آدمی اسلام کے پر نہیں مرے گا، اس کی موت اسلام کے پر نہیں آئے گی۔ یہ سنگین قسم کا کفریہ عقیدہ ہے جو ہمارے درمیان پیش کیا جاتا ہے، لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں، لیکن اتنی خطرناک باتیں ہمارے عقیدے کے خلاف بیان کر کے نکل جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی رحم کرے، اللہ نیک ہدایت دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی۔ آپ کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی، امامت کسی نے نہیں کی، نماز جنازہ ادا ہوئی، جنازہ نہیں اٹھایا گیا، اسی لیے کہ اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے بعد تدفین ہو گئی اور نماز جنازہ ادا ہوئی۔ اب یہ سب ہو گیا، پوری رات نکل گئی، بدھ کی جو آنے والی رات تھی، رات بھر ساری چیزیں ہوئی، اور اس کے بعد رات کے پہر کے اندر اصحاب کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا۔ اب یہاں جس طرح کے لکھا گیا کتاب کے اندر احمد رضا نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ جب صحابہ نے اٹھایا تو آپ باتیں کر رہے تھے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی باپ، آپ کے والد کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے، وہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، تو کیا اپنے زندہ باپ کو لے جا کر دفن کرو گے؟ نبی کے بارے میں اتنا سنگین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ باتیں کر رہے ہیں، لے جا کر نبی کو دفن کر دیا۔ کتنا بڑا الزام اصحاب کرام کے پر ہے کہ نعوذ باللہ نبی زندہ ہیں اور لے جا کر زندہ نبی کو دفن کر دیا گیا۔ یہ عجیب و غریب قسموں کا تضاد، قرآن و حدیث سے دوری کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، انسان کے عقائد افکار ایسے بہکتے ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی بدعقیدگیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ قرآن نے جو عقیدہ پیش کیا وہ سب سے شاندار، محفوظ، جس میں کسی بھی قسم کا شائبہ نہیں، یہی عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اب یہاں قرآن مجید نے کہا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ چنانچہ اس ضمن کے اندر بخاری کے اندر ایک روایت ہم نے بیان کی، امام راضی اپنی تفسیر کے اندر ان الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں اَفَإِمَّاتَ، کہ اگر آپ کو موت واقع ہو جائے تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ آپ کو طبعی موت آئے گی، فطری موت، یعنی آپ جنگ میں شہید نہیں ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ کسی رسول کو آج تک میدان کارزار میں شہید نہیں کیا گیا، یعنی نبی شہید نہیں ہوتا ہے، میدان کارزار میں دشمن مار نہیں پاتا، فطری موت آتی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی۔ نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فرمان ہے معرف القرآن کے حوالے سے کہ اس فرمان سے مراد وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، کہ ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ شکر کرنے والے شاکر بندے تھے۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر کے اندر بیان کیا گیا۔ اب یہاں اسی ضمن کے اندر چند باتیں آگے اور بھی آ رہی ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، ہاں اللہ نے ہر کسی کی موت تقدیر کے اندر لکھ دی ہے، وہ اپنے وقتوں کے پر آئے گی، چاہے وہ میدان کارزار میں ہو یا تو بستروں کے پر ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی میدان جنگ میں رہے، لیکن موت بستر کے پر آئی۔ دنیا کو پیغام دے کر گئے کہ موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، موت جس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہے اسی جگہ کے پر آنے والی ہے۔ ہاں موت ہر کسی کو آئے گی۔ اصل چیز جو آخرت کا سرمایہ ہے وہ ہماری نیتیں ہیں، ہمارے اعمال ہے، لہذا ہمیں نیک نیت ہی رکھنا چاہیے۔ ہم جو بھی کام کریں اس کے ساتھ دنیا نہیں بلکہ آخرت کو کمانے، آخرت کو حاصل کرنے کی فکر ہونا چاہیے، دنیا داری مطلوب نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد میری تجارت کے اندر برکت ہوئی کہ نہیں، میں بیمار تھا شفا یاب ہوا کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادات سے برکتیں دیتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اسی غرض سے عبادت کرنا غلط ہے، بلکہ عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اس کے ذریعے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی برکتیں نوازے گا۔ لیکن اس مقصد کے ساتھ نماز ادا کرنا کہ دنیاوی فوائد حاصل ہو، عبادات کرنا، یہ غلط ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا جو دنیا کا طلبگار ہوگا اللہ جتنا چاہے گا اتنی دنیا دے گا، جتنا وہ چاہے گا اتنا نہیں، جتنا اللہ چاہے گا۔ ہاں، اور جو آخرت کے ثواب کا طلبگار ہوگا تو ہم اسے آخرت کا اجر دیں گے، اور ہم شکر گزاروں کو بہترین بدلہ دینے والے ہیں۔
آگے اسی ضمن میں اللہ نے کہا بہت سارے نبی ہیں جن کے ساتھ اللہ والے جہاد کر چکے ہیں اور انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی، لیکن انہوں نے نہ ہمت ہاری اور نہ سست رہے۔ کبھی بھی ہمیں ہمت نہیں ہارنا چاہیے، کبھی سست نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ محنت کرنے کے ساتھ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا، خطبات جمعہ کا اہتمام کرنا، درسوں کے لیے لوگوں کو جمع کرنا، درس میں شرکت کرنا، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کی ایک شکل ہے۔ قرآن سورہ فرقان میں کہتا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کے ذریعے آپ بڑا جہاد کیجئے گا، اس سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، صحیح راستے کی طرف لوگوں کو صحیح دین کی طرف لایا جاتا ہے۔ تو ہمیں ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمت کبھی نہیں ہارنا چاہیے، کبھی پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، اللہ یقیناً اس کا اجر دے گا۔ اور اتنا محنت کرنے کے بعد وہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم کوشش کر رہے ہیں، اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے ہمارے گناہ کو معاف کر، اور اگر ہم نے اس میں اسراف کر دیا ہے اسے معاف کر دے، ہمارے قدموں کو جما دے اور کافروں کے بالمقابل ہمیں نصرت دے، ہماری مدد فرما۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب دیا، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جنگ احد کے تناظر میں بہت ساری باتیں ہیں، اس کا ایک حصہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی شہادت کی خبر سے متعلق تھا۔ ابھی بہت ساری باتیں اور بھی ہے جو آئندہ کے دروس میں انشاءاللہ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائے، وہی عقیدہ جو قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے ان عقیدوں کے پر ہمیں قائم و دائم رہنے کی توفیق دے، ہر قسم کی گمراہیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔